للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے ظاہری گناہوں کی معلومات۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام کے اندر کسی گناہ پر بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے اس گناہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس گناہ کی مذمت کیا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی ہم آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم نے کس گناہ پر بات کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین آپ غور کریں کہ جہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں پر نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ بندہ درود نہیں پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی قسمت کو خراب کر رہا ہوتا ہے، بدبختی اپنے نصیب میں لا رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، خاص کر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، بندے کے زبان پر درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ آ جانا چاہیے۔ آئیے ایک بار میں بھی اور آپ بھی شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین آپ نے پچھلے پروگرامز دیکھے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن کن گناہوں پر بات کرتے آئے ہیں۔ کچھ ظاہری گناہ جو اعضائے بدنیہ سے انسان کرتا ہے، کچھ نگاہوں کے گناہ بھی ہم نے، کچھ زبان کے گناہ بھی ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ آج جو گناہ ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ اس گناہ کے اندر پڑتا ہے تو اس گناہ کا وبال دوسروں کو بھی جا رہا ہوتا ہے، اس کے خاندان والے، اس کے گھر پریوار والے اس گناہ کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گناہ ہے مال حرام۔ بندہ مال حرام کماتا ہے، اس سے دوسروں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے تو وہ مال حرام دوسروں کے پاس بھی، دوسروں کے اندر بھی جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آخر مال حرام میں کئی ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، کئی ساری ٹائپس ہوتی ہیں، کئی ساری اقسام ہوتی ہیں۔ رشوت بھی ایک مال حرام ہے، ربا اور سود بھی ایک مال حرام ہے، بہت ساری جو ہے وہ مال حرام ہوتے ہیں، لیکن آج ہم خصوصیت کے ساتھ سود پر بات کریں گے اور رشوت پر بات کریں گے۔ آخر سود کی مذمت کیا ہے اور سود سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بوا کس طریقے سے عام ہو چکی ہے، وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو وہ مال حرام قبول نہیں ہوتا، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اپنے بعد چھوڑ کر مر جائے تو جہنم کو جانے کا وہ مال حرام سامان بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، آگے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، اور بے شک ناپاکی کو خبیث نہیں مٹاتا۔ یعنی ناپاکی سے ناپاکی زائل نہیں کی جاتی۔ یعنی یوں کہا جائے کہ ناپاکی اگر کسی کے بدن پر لگی ہے، کپڑے پر لگی ہے، تو انسان پانی سے اس کو زائل کرے گا، لیکن ناپاکی سے ناپاکی زائل کرنا یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر انسان مال حرام کماتا بھی ہے اور کچھ لوگ اس طریقے کی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ نہیں ہم تو غریبوں کو بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم مال کماتے ہیں، مال حرام کماتے ہیں، لیکن اس سے بہت ساری بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر دوسروں کو بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا ہمارے کسی نہ کسی کی دعا جو ہے ہمارے حق میں لگ جائے گی اور ہم مغفرت پا جائیں گے۔ کبھی بھی جو ہے وہ یوں کہا جائے کہ ناپاکی سے یا پیشاب سے کبھی بھی کپڑے کو پاک نہیں کیا جاتا، کپڑے کو پاک جو ہے وہ پانی سے ہی کیا جاتا ہے، اور مال حرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایک یہ روایت بیان کی گئی کہ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، کسی بھی ہاتھ سے آئے، کہیں سے بھی مال حرام آئے، وہ کہیں نہ کہیں کسی کی منظور نظر ہو ہی جاتا ہے، بندہ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا۔ ہم دیکھتے بھی ہیں بڑے امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہ جانے کس انداز میں مال حرام جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو بیماریاں بھی اس انداز کی لگتی ہیں، ان کے خرچے بھی اس انداز کے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اس انداز میں مال جاتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔
گھنٹوں گھنٹوں میں لاکھوں روپے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مال حرام کی نحوست ہے کہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ مال حرام کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے. بندہ چاہے نہ چاہے انسان کے اعضائے بدن جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو ہی جا رہے ہوتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ مال حرام کما رہا ہوتا ہے. خیر یہ روایت بھی بیان کی گئی اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی. اگر کوئی مسلمان اس طریقے کا کام کرتا ہے، مال حرام کماتا ہے، ربا کی صورت میں ہے، سود کی صورت میں ہو یا پھر رشوت کی صورت میں ہو، اس کو دل کے کانوں سے اس روایت کو سننا چاہیے. فرمایا گیا کہ ایک لقمہ جو حرام مال کا ہے، پورا حرام مال نہیں، حرام مال کا ایک لقمہ یہ 40 روز عبادات کا ثواب ختم کر دیتا ہے. بندہ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، بندہ تلاوتوں پہ تلاوتیں کر رہا ہے، نیک کام میں لگا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو مال حرام بھی کما رہا ہے. تو فرمایا گیا مال حرام کا ایک لقمہ یہ 40 دن کے عبادات کا ثواب ختم کر دیتا ہے، برکتیں ختم کر دیتا ہے. تو کتنی نحوست والی یہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ناظرین اب چلتے ہیں کہ مال حرام جو ہے وہ کس کس انداز میں ہوتا ہے. تو دو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی کہ ایک تو رشوت کی صورت میں بھی مال حرام لیا جاتا ہے اور سود کی صورت میں بھی مال حرام لیا جاتا ہے. سود کیا ہے میں پہلے اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی رہنمائی کی طرف بھی آئیں گے کہ قرآن و حدیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں. سود کی تعریف یہ ہے کہ عقد معاوضہ یعنی لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو، یعنی ایک طرف مال کم ہے دوسری طرف مال زیادہ ہے، زیادتی ہے، اور فرمایا گیا کہ اس کے مقابلے یعنی جو زیادتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہ ہو. جی ہاں، مال کے بدلے مال ہو گیا، میں نے کوئی چیز، میں نے پیسے دیے تو میں نے کوئی چیز خرید لی، تو جتنی رقم کی وہ چیز تھی اتنے میں وہ چیز خرید لیتا ہوں، تو یہ تو بے ہو گئی، یہ تو خرید و فروخت ہو گئی. لیکن دونوں طرف مال ہے، ایک طرف مال زیادہ ہے اور دوسری طرف اس زیادتی کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ جو زیادتی ہے اس کو سود کہا جاتا ہے، اس کو ربا کہا جاتا ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طریقے سے قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع ملتا ہے یا جو نفع کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جو فائدہ وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا جو فائدہ ہوتا ہے جو قرض پورا کرنے کے بعد ایکسٹرا دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی سود کہا جاتا ہے. اب سود کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں. نہ جانے انسان کن کن جگہوں پر سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور سود دیکھیں نا کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر زیادہ ایفرٹس کے، بغیر جو ہے وہ کوشش کے، اتنی زیادہ جس طریقے سے رزق حلال میں کوشش کی جاتی ہے وہ کوشش کیے بغیر آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. تو بندہ اس چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے 1 لاکھ تو میں اس سے 1,10,000 وصول کروں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو 10,000 لے رہا ہے وہ سود ہے یا مال حرام ہے، کیا ہے. بندے کو دیکھنا چاہیے. اور اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں سود کے متعلق جو مختلف احکام ہیں وہ بھی سنتے چلیے. سود حرام قطعی ہے، حرام ہے، قطعی حرام ہے. جی ہاں، اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے. قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کی حرمت کا جو انکار کرے، جو یہ کہے کہ سود حرام نہیں ہے حلال ہے، جو اس کی حرمت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا حکم یہ بیان کیا جاتا ہے، جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے. جی ہاں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا بندہ کام نکلوانے کے لیے دے رہا ہوتا ہے یا کبھی کبھی کام کروانے کے لیے ایسی چیز دے رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کے ڈیپلی مسائل ہیں اور پورے کے پورے مسائل تو خیر اس سلسلے میں بیان ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اب کبھی کبھی مجبوری کی صورت میں بھی بندہ دے رہا ہوتا ہے، اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، کیا وہ جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ دارالفتہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. خیر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے. ناظرین اکرام، قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ ٹھہریں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. اللہ اکبر. تو گویا اس انداز میں یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر ہم چلیں تو دیکھیں کہ سود کی کیسی مذمت اور کیسا عذاب بیان کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور وہ مجھے زمین مقدس بھی لے گئے، یعنی بیت المقدس میں لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم وہاں پر چلے گئے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے۔ اللہ اکبر! ایک دریا تھا جو خون کا تھا، خون کے دریا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے۔ یہاں ایک شخص کنارے پر کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے، اور ایک شخص بیچ دریا کے اندر تھا۔ اب یہ کنارے والا جو شخص تھا وہ پتھر اٹھاتا اور دریا کے اندر موجود شخص کے سر پر پتھر مارتا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی پتھر اس کے چہرے پر پڑتا، اس کے سر پر پڑتا، تو اس کا پورا منہ جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہو جاتا، اس کا جو پورا سر جو تھا وہ خون سے لہو لہان ہو جاتا۔ پھر جو ہے وہ شخص جیسے ہی پتھر پڑنے کے بعد دوبارہ سے پتھر اٹھاتا، اتنے عرصے کے اندر وہ شخص دوبارہ سے صحیح ہو جاتا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اس کو چوٹ لگتی، وہ ٹوٹتا، اس کے بعد جب دوبارہ سے پتھر اٹھایا جاتا تو اتنے لمحے کے اندر وہ شخص دوبارہ سے صحیح ہو جاتا۔ یہ جتنی بار پتھر مارتا رہا وہ اتنی بار صحیح ہوتا رہا۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو ملاحظہ کیا تو آپ نے پھر پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یہ شخص جو نہر کے اندر ہے وہ سود خور ہے، یعنی سود کھانے والا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! دیکھیں جو سود کھاتے ہیں، جو سود کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کیسے کیسے عذابات ہیں آپ نے ماشاءاللہ سماعت کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود کی نحوست سے بچنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں نا ناظرین اکرام کہ کبھی کبھی یتیموں کا مال ہوتا ہے، غریبوں کا مال ہوتا ہے، بندہ جبر کر کے سود کی صورت میں اس کو لے لیتا ہے اور اس کے ذریعے کبھی مکان بنواتا ہے، تو مکان کی دیواریں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر یتیموں کا جو ہے مال لگا ہوا ہوتا ہے، غریبوں کا خون لگا ہوا ہوتا ہے، ان کی خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس مکان میں انسان کو سکون کیسے آئے؟ دیکھا ہوگا آپ نے کئی سارے امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو واقعی میں ان کی لائف میں سکون نہیں ہوتا، انہیں وہ جو ہے وہ تسکین نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے کہ بندہ مال حرام جو ہے وہ کما رہا ہوتا ہے۔ چلیں جی، ہر امیر و کبیر کی بات یہ نہیں ہے، ہر بندہ ایسا کرتا ہو یہ ضروری نہیں، لیکن جو کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہر گناہ کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ سود کے آخر اسباب کیا ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ مال کی حرص اور فضول خرچی کی عادت یہ بندے کو سود کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ مال کی حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے نہیں بس آئے، چاروں طرف سے مال آئے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں فضول خرچی خاص طور پر شادیوں کے اندر، تقریبات کے اندر، فنکشنز کے اندر جو فضول خرچی ہوتی ہے، رسموں کے نام پر، رسموں کی پابندیوں کے نام پر افراد جو ہے وہ کس انداز میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور مال بیجا کا جو ہے وہ صرف ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنی ساری شادیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگ کھا لیتے ہیں لیکن پھر بھی کھانا بچ جا رہا ہوتا ہے اور وہ ڈسٹ بین کی نظر کر دیا جاتا ہے اور وہ کچڑے دان کی نظر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کھانے سے نہ جانے کتنوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ تو یہ جو فضول خرچیاں ہیں اور جو غلط رسمیں ہیں، رسموں کے نام پر بھی بندہ جو ہے وہ مال کی لالچ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور مال زیادہ جمع کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رسموں سے بھی بچائے، فضول رسموں سے بھی بچائے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ شادی، ولیمہ، تقریبات کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے علم دین کی کمی۔ بندے کو جب معلوم ہی نہیں ہوگا نا کہ میں یہ جو مال لے رہا ہوں، یہ جو بزنس کر رہا ہوں، اس کے اندر سودی کاروبار ہے، اچھا یہ جو مال آ رہا ہے یہ سود کا پیسہ ہے، جب اسے معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا بچے گا، اور اس کے نقصانات معلوم نہیں ہوں گے سود کے، تو پھر وہ اس سود سے کیسے بچ پائے گا۔ تو میں تو یہاں پر یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایک بار اسکین کروا لیں کہ بھائی واقعی میں وہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کئی بار انسان غلط چیز لے رہا ہوتا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ شخص زیادہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ سود والا جس کو پتہ ہے کہ نہیں میں سود کھا رہا ہوں، تو اس کو کہیں نہ کہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مال حرام ہے، اور جو جائز سمجھ کر، جس کو علم نہیں ہوتا، وہ جائز سمجھ کر چیز لے رہا ہوتا ہے، وہ دو اعتبار سے خسارے میں ہوتا ہے۔ ایک تو اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے نہیں میں رزق حلال کما رہا ہوں، اچھے انداز میں کما رہا ہوں، تو یہ شخص جو ہے وہ زیادہ نقصان میں ہے۔ بندے کو علم دین بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا جی، سود لین دین سے بچا کیسے جائے، اس کے بچنے کے طریقے بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں قناعت اختیار کر لے،
ہے نا، جتنا ہے اس کے پاس، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے۔ قناعت اگر بندہ اختیار کر لے تو بہت ساری گناہوں سے بچ سکتا ہے، اسی میں سے سود بھی ہے، رشوت کا لین دین ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ لمبی امیدیں نہ پالے، فضول کی جو ہے وہ بیجا ٹینشن انسان نہ رکھے کہ نہیں اب مجھے اس کے بعد یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پلاننگ، وہ ایک الگ میٹر ہے، بٹ لمبی امیدیں باندھنا، اتنی لمبی لمبی پلاننگ کرنا کہ جس سے انسان موت کو ہی بھول جائے، تو وہ درست نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی لمبی امیدوں کے اور فیوچر کے ٹینشن میں انسان اپنا پریزنٹ خراب کر رہا ہوتا ہے، حال خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ قناعت پسند بنے، لمبی امیدوں سے بچتا رہے، اور خاص کر سود کے جو عذابات ہیں، دینی اور دنیاوی جو نقصانات ہیں، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ بیان بھی کرتا ہوں کہ آپ کہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے نقصانات پڑھ سکتے ہیں۔ سود کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کے لیے ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، سود اور اس کا علاج۔ یہ جو کتاب آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے، یہ کتاب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، سود اور اس کا علاج۔ اس کے اندر انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے سمجھ سکیں گے کہ سود کے آخر نقصانات کیا ہیں۔ مزید ہم رشوت کی طرف بھی آتے ہیں اور مختصراً رشوت کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ رشوت ہوتی کیا ہے، پہلے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ رشوت کی آخر تعریف کیا ہے۔ جی ہاں، رشوت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے۔ یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو یا حاکم کے علاوہ کسی اور کو بھی جو مال دیا جاتا ہے اپنا کام بنانے کے لیے، وہ رشوت ہے۔ لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم، یعنی ظلم کو دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ رشوت نہیں ہے۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنا کام بنانے کے لیے، اور کہیں جاب لگ جائے، نوکری لگ جائے، یا اس طریقے کے معاملات ہو جائیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ضروری نہیں ہوتا ہے، غیر ضروری جگہوں پر وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، مال دے رہا ہوتا ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں بھی باضابطہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ رشوت ہے، تو وہ رشوت ہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے پر واقعی میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ظلم سے بچنے کے لیے کچھ رقم دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، تو پھر اس کو رشوت نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کے اندر فائدہ ہے نا کہ وہ بندہ ظلم سے بچ رہا ہے۔ اب وہ مال کہ جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے مد مقابل میں کوئی منفعت نہیں ہے، تو پھر وہی سود بن جاتا ہے، وہی رشوت بن جاتی ہے۔ چلیں جی، رشوت کے لین دین کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ زید نے کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے حاکم کو 1,00,000 روپے دیے، تو یہ 1,00,000 روپے دینا یہ رشوت ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک مثال ہوتی ہے۔ یہ تو زید کی میں نے مثال دی، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بکر نے منصب پانے کے لیے افسر کو 50,000 روپے دیے، تو یہ 50,000 روپے دینا، منصب کی طلب کرنا اور اس انداز میں 50,000 روپے دینا اور اس کام کے لیے دینا، تو یہ بھی رشوت ہے۔ اس طریقے کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ رشوت کے احکام کیا ہیں؟ رشوت کا لین دین قطعی حرام ہے۔ جس طریقے سے سود کی حرمت جو ہے وہ قطعی تھی، نص قطعی سے ثابت تھی، اسی طرح رشوت کا بھی لین دین اور رشوت کی بھی حرمت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہ حرام کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رشوت لینا دینا اور دونوں کے درمیان جو دلالی کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہاں یہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ڈیلنگ کرنا بھی حرام کام کی، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ جس نے کوئی مال رشوت سے حاصل کیا ہو تو اس پر فرض ہے جس سے وہ مال لیا ہے انہیں واپس کر دے۔ اگر وہ لوگ زندہ نہ ہوں تو ان کے ورثہ کو وہ مال لوٹا دے۔ یہ لوٹانا ضروری ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں ماشاءاللہ کہ رشوت کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور شریعت نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کہ یہ مال حرام ہے۔ اب اگر یہاں پر کسی کا ذہن بنتا ہے تو وہ اس انداز میں اپنے اس گناہ کی تلافی کر سکتا ہے کہ وہ اپنا مال جہاں سے اس نے لیا ہے، اگر پتہ ہے تو وہاں وہ مال پہنچا دے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو ان کے ورثہ کو وہ مال جو ہے وہ دے دے۔ تو اس انداز میں انشاءاللہ اس گناہ کی نحوست سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز میں جان بوجھ کر لوگوں کا مال ناحق طور پر دبانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا یہ حرام فرمایا گیا ہے، خواہ وہ لوٹ کر ہو یا چھین کر ہو یا چوری کر کے ہو یا جوئے سے ہو یا حرام تماشوں، حرام کاموں کے باعث ہو۔
اللہ اکبر۔ حدیث پاک کی طرف اگر ہم چلیں تو حدیث میں تو باضابطہ فرما دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا گیا رشوت لینے والے اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنم میں ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی سود کے جو اسباب بیان کیے گئے تو اس میں سے کچھ رشوت کے اندر بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں کہ مال کی حرص بندے کو ہوتی ہے، منصب کی چاہ ہوتی ہے، عہدے کی طلب ہوتی ہے، نوکری حاصل کرنے کے لیے بندہ رشوت دے رہا ہوتا ہے، تو ان جگہوں پر ان اسباب کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں اور یہ خرچ کرنا انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ رشوت کے لین دین سے محفوظ کیسے رہا جائے؟ جی ہاں، رشوت کے لین دین سے محفوظ ویسے ہی رہا جائے جیسے سود کے لین دین سے انسان محفوظ رہتا ہے، یعنی مال کی حرص بندہ کم کر دے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ بندہ مال جو ہے اس کا حریص نہ بنے۔ اب آپ آئیں دنیا کے اندر تو کچھ لے کر نہیں آئے، آپ دنیا سے جائیں گے تو بھی کچھ نہیں لے کر جائیں گے، چاہے رشوت سے مال کمائیں یا سود سے مال کمائیں، سب یہیں رہ جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں والی طویل زندگی ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے حلال کمانے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام دیکھیں، رزق جو ہے نا، رزق بندے کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رزق تمہارا پیچھا کرتا ہے جیسے موت تمہاری پیچھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، بندے کا جو رزق ہے وہ اس کو مل ہی جانا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ملے۔ اب اس میں راستے ہمارے سامنے دو دیے گئے ہیں کہ آپ چاہیں تو رزق حلال کما لیں، چاہیں تو رزق حرام کما لیں۔ اب بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس انداز میں، کس کوشش سے رزق حلال کی طرف جا رہا ہے یا حرام کی طرف جا رہا ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہوگا، کیونکہ بندے کو تو اختیار دیا گیا۔ اب دونوں راستوں میں سے جو اختیار کرے گا، حرام کی طرف جائے گا تو اس کے نقصانات بھی اس کے سامنے ہیں، حلال کی طرف جائے گا تو اس کے نقصانات بھی اس کے سامنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال سے رزق نہیں آتا، رزق آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مقدر کیا ہے اتنا ملنا ہی ہے، اور حرام کے ذریعے بھی جو رزق آیا ہے اگر وہ آپ کے مقدر نہیں ہے نا تو وہ نکل ہی جانا ہے، وہ بیماریوں کی نظر ہو جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں لگ جائے گا، کسی نہ کسی ٹینشن کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں عافیت کے ساتھ رزق حلال کمانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید پھر کسی ایپیسوڈ میں ایک دوسرے گناہ کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ 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 یا اللہ